پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سب سننے والوں کو مسیح میں سلام۔ آج میں خدا کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا کلسیوں کے نام، پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 10 آیت۔ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جو حصہ ابھی میں نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا اور آپ نے سنا، میں اس حصے کی ابھی آپ کے لیے وضاحت کروں گا۔ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو۔ پاک کلام کے اس حصے میں آپ کے اور میرے کردار کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہم جو روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا چال چلن ہے، وہ خدا کے قابل ہونا چاہیے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق۔ پاک کلام کے اس حصے میں یہ کہا گیا ہے، پاک کلام کے اس حصے میں جو لفظ لائق لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے قابل، یعنی میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں، وہ خدا کے قابل ہونے چاہیے۔ پاک کلام کے اس حصے میں یہ کہا گیا ہے، اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، یعنی میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو روزمرہ زندگی میں کام ہیں، اعمال ہیں، وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اسے ہر طرح سے پسند آنے چاہیے۔ پاک کلام کے اس حصے میں جو لفظ اس لکھا گیا ہے، وہ خدا کے لیے ہے، یعنی ہمارے اعمال، یعنی کام، کردار خدا کو پسند آنا چاہیے۔ پاک کلام کے اس حصے میں یہ کہا گیا ہے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے۔ پاک کلام کے اس حصے میں یہ کہا گیا ہے، آپ کی اور میری زندگی میں ہر طرح کا اچھا کام ہو۔ تو اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا آپ کی اور میری زندگی میں ہر طرح کا نیک کام ہے؟ ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگا ہے، یعنی ہر طرح کی اچھائی، یعنی ہر طرح کا اچھا کام وہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق۔ پاک کلام کے اس حصے میں یہی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی اور میری زندگی میں ہر طرح کا اچھا کام ہو، یعنی جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ پاک کلام کے اس حصے میں آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی روحانی ترقی کرنے کے بارے میں۔ تو کیا میں نے اور آپ نے ابھی تک روحانی ترقی پائی ہے؟ کیا میں اور آپ ابھی تک خداوند یسوع مسیح میں بڑھے ہیں یا نہیں؟ یعنی پاک کلام کا یہ حصہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے اور مجھ سے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے فضل میں بڑھیں، اس کی پہچان میں بڑھیں۔ تو میں ابھی آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھوں گا، دوسرا پطرس، اس کا 3 باب 18 آیت۔ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ پاک کلام کے جس حصے کی ابھی میں آپ کے لیے وضاحت کر رہا تھا، اس حصے میں لکھا ہوا تھا، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ تو کیا آپ اور میں خدا کی پہچان میں بڑھ رہے ہیں؟ پاک کلام کے اس حصے میں جو لفظ بڑھتے جاؤ ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو غور کریں اپنی زندگیوں پر، کیا ہم روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں؟ پاک کلام کے اس حوالے میں بھی ہمیں خداوند یسوع کے فضل میں بڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کیا میں اور آپ خداوند یسوع کے فضل میں بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے لبوں سے خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہوتی ہے؟ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ پاک کلام کے اس حصے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تمجید
ابد تک ہوتی رہے، اب بھی اور ابد تک بھی۔ کیا اب بھی آپ کے لبوں سے خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو رہی ہے؟ کیا آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں؟ میں پھر سے اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بلکہ ہمارے خداوند منجی اور یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کی تمجید اب بھی اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو جو حصہ ابھی میں نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا اور آپ نے سنا، یہ حصہ آپ کو اور مجھے خدا کے قابل یعنی خدا کے لائق زندگی گزارنے پر زور دے رہا ہے۔ تو اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا آپ کی اور میری زندگی خدا کے لائق ہے اور خدا کے قابل گزر رہی ہے؟ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔